الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاح لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ روحانی عرفانی محفل پاک حضور غزالی زماں راضی دوراں سیدی و سندی امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قازمی قدس سرہ العزیز کے نام کی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال اس آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ پر حضور غزالی زماں راضی دوراں امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی مجلس سجائی جاتی ہے۔ گزشتہ سالوں سے جہاں دوسرے اکابرین امت کا ذکر یہاں پر ہوتا ہے، ان کے آراس ہوتے ہیں، ان کے نام کی مجالس منعقد کی جاتی ہیں، چونکہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ محسن اہل سنت ہیں، اگر یہ شخصیت ملتان کی سرزمین پر نہ ہوتی تو شاید اہل سنت کا وجود اس طرح آپ کو نمایاں نظر نہ آتا۔ آج جو گھر گھر میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن آپ کو نظر آتی ہے، اس میں وافر حصہ امام اہل سنت حضور غزالی زماں کا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جو علماء ہیں نا، وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم کا آپ نے علم دیکھنا ہو، علم کو دیکھنے کے لیے، علم کے اظہار کے لیے خشیت کا اظہار ضروری ہے، اور خشیت کے اظہار کے لیے عمل کا اظہار ضروری ہے، اور عمل کے اظہار کے لیے ادب کا اظہار ضروری ہے، کیونکہ جو عالم ہوگا اس میں خشیت ہوگی، اور جس میں خشیت ہوگی اس میں عمل ہوگا، اور جس میں عمل ہوگا اس میں ادب ہوگا۔ جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی، اللہ اس کے سر کے اوپر کرامت کا تاج رکھ دے گا۔
وہ صاحب کرامت ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، ویسے تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم پر یہ کرامت کا تاج سجایا ہے، مگر اس کا اظہار ہر ایک پہ نہیں ہوتا۔ اظہار تب ہوتا ہے کہ جب بندہ اہل علم میں سے ہو اور خشیت والا ہو، پھر ادب والا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کرامت کا تاج سجا دیتا ہے۔ پھر اتنی بے شمار کرامتیں ہوتی ہیں کہ بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، حضور غزالی زماں راضی دوراں رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہمارے لیے منبع تقلید ہے، منبع نور ہے۔ آپ کی بے شمار علمی اور روحانی خدمات ہیں۔ آپ کو ذیغم اسلام کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور ذیغم اسلام کا جو لقب ہے نا، وہ کسی اور نے نہیں دیا، حضرت غوث الثقلین کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ حضور غزالی زماں راضی دوراں رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل کے بے کراں سمندر، تحقیق و تدقیق کے نیر تاباں، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت میں امام العلماء اور تصوف کی دنیا کے امام الاصفیاء، وارثۃ الانبیاء کی تعبیر، الفقر و فخری کی تصویر، صداقت و فاروقیت کے سنگم، علم و فضل کے مرج البحرین، سعادات کے گوہر آبدار، بارگاہ غوثیت کے مرغوب و مقبول، علوم ابو حنیفہ کی برہان، عشق و تحفظ ناموس رسالت کے پاسبان، اسلاف صالحین کی میراث، احباب تلامذہ اور مریدین کے لیے سراپا شفقت، بادائے توحید میں مست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار، ان کی تحریر و تقریر میں اجتہاد اور استنباط کی مہک، ان کی مجلس میں علم و عرفان کی بارش، گفتگو میں اثر آفرینی، روانی اور قدرت کی سیلانی تھی، تمام علوم پر یکساں مہارت اور اپنے سائل کو جواب دینے میں حاضر جوابی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، بلکہ یوں کہیے حضور غزالی زماں راضی دوراں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت صدیوں کے انتظار کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور صدیوں تک اپنی بلند نظری اور پاکیزہ افکار سے دنیا کو منور کرتی ہے۔ دین کی سر بلندی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا اور اپنی جیب سے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے خرچہ کرنا، یہ حضور غزالی زماں کا خاصہ تھا۔ نذرانہ لے کر تو سبھی واعظ و خطیب تقاریر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخصیت بغیر نذرانہ کے شرح صدر کے ساتھ اور طمانیت قلب کے ساتھ سفر کرنے والی شخصیت تھی تو وہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات تھی۔ آپ بے حد حلیم طبع، غم گسار تھے۔ جن لوگوں نے آپ کی زیارت کی ہے، آپ کا زمانہ دیکھا ہے، ان کی زبان پر ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ بیماروں کی عیادت کے لیے سبھی لوگ نظر آتے ہیں، مگر غریبوں کی عیادت کرتے ہوئے صرف آپ کی ذات کو دیکھا گیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، چونکہ کئی بار میں آپ کا تعارف کروا چکا ہوں، مختصر حصول برکت کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ غزالی زماں راضی دوراں رحمۃ اللہ علیہ، اور یاد رکھیے حضور غزالی زماں راضی دوراں کا جو یہ لقب ہے، یہ محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیا ہے۔ کوئی اگر میری اس بات سے ناراض ہوتا ہے، 1000 بار ہو جائے، مگر میں تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، جب کوئی غزالی زماں راضی دوراں کا نام لینا تو یہ جو ذہن کی دنیا ہے سیدھی آپ کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔
اور اگر کوئی آج غزالی زماں راضی دوراں کا لقب چرانے کی کوشش کرے تو یہ لقب دوڑ کے پھر حضرت غزالی زماں کے دامن میں آ کے پناہ لیتا ہے کہ غزالی زماں راضی دوراں صرف آپ ہی ہیں، صرف آپ ہی ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کا نام سید احمد سعید شاہ صاحب ہے، آپ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ 1913 میں امروہہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور والد گرامی کا جو نامی اسم گرامی ہے وہ سید محمد مختار شاہ کاظمی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ والد کا سایہ بچپن سے اٹھ گیا، اور آپ کی پرورش، تربیت اور تعلیم جو ہے آپ کے برادر اکبر حضرت علامہ سید محمد خلیل شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور وہ آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے مرشد بھی ہیں۔ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت اپنے بڑے بھائی سید محمد خلیل شاہ صاحب سے ہے رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کافی سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو اپنے بڑے بھائی کے بیعت ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں، ان میں دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے بھائی تو ہیں لیکن بیعت کے بعد پیر مانا ہے، اور پیر نے ایسا فیضان دیا ہے کہ ساری دنیا اس فیضان کو تکتی رہ گئی اور دیکھتی رہ گئی۔ ان دو شخصیات میں ایک حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا میرے حضور غزالی زماں کی ذات بابرکات۔ عزیزان محترم، آپ کے جو بڑے بھائی ہیں اور مرشد ہیں وہ جید عالم، عظیم محدث، صاحب نظر درویش، اور شعر و سخن میں دلچسپی لینے والے۔ آپ کا کلام میری نظر سے گزرا، بہت پرانا ایک رسالہ ضیاء حرم مجھے کسی دوست نے میں دیا، اس میں دیوان خاکی کے نام سے آپ اپنا جو شعر و شاعری کی دنیا میں تخلص استعمال کرتے تھے وہ خاکی ہے۔ اور اسی طرح ماہنامہ السعید کے اندر بھی آپ کے مختلف کلام جو ہے نظر سے گزرے ہیں۔ آپ کے کلام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو حضور والا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور غزالی زماں کا خاصہ ہے، اور یہ خاصہ آپ کو اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملا ہے۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ عشق والوں کی دنیا اور ہوتی ہے، محبت والوں کا جہان کچھ اور ہوتا ہے۔ علم سبھی حاصل کرتے ہیں، مگر دیکھنے میں آیا ہے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر علم بھی ہو، الفاظ بھی ہوں، اور پھر برکات بھی ہوں، تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ جانا پڑے گا۔ علم سبھی لوگ رکھتے ہیں، مگر علم کے ساتھ ساتھ الفاظ اور برکات اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہوا تھا۔ جب آپ خطاب فرماتے، خطابات کے اندر آپ کی ذہانت، فطانت اور مدینے کے والی سے جو آپ کو علم کی خیرات نصیب ہو رہی تھی، اس کا واضح حسن جھلکتا ہوا نظر آتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک جگہ خطبہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس آیت کو سرنامہ سخن بنایا۔ جب آپ گفتگو فرماتے اپنے پرائے داد دینے پر مجبور ہو جایا کرتے۔ جب آپ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پر 2 گھنٹے آپ نے خطاب ارشاد فرمایا۔ سب لوگ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تقاریر بھی ہوتی ہیں، تحریریں بھی ہوتی ہیں، اس پر کئی تصانیف بھی موجود ہیں، مگر حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے جب گفتگو فرمائی تو لفظ رحمت پر آپ کا گفتگو کرنا اتنا کمال اور معنی خیز تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ رحمت جو ہے یہ مصدر ہے، اور اس جگہ پر فاعل یعنی راحم کے معنی میں آتا ہے، اور راحم میں کچھ چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ چیزیں اگر نہ ہوں تو نہ وہ راحم ہوتا ہے اور نہ رحمت بن سکتا ہے۔ فرماتے پہلی کون سی چیز ہے جو راحم ہو؟ فرمایا پہلی شرط راحم کی یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، اور جو خود زندہ نہ ہو تو وہ دوسروں پر کیسے رحم کرے گا؟ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ راحم کو علم ہو
کہ ہم نے رحمت جب کرنی ہے تو کون سی مخلوق پر کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے اور مستحق کون ہے اور رحمت کے لیے محتاج کون ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو راحم ہو وہ رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ قریب ہو۔ جب یہ پورے 2 گھنٹے کا آپ خطاب پڑھیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت حضور غزالی زماں راضی دوران رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کے اندر آپ کو کتنے عقائد بتائے ہیں۔ جو رحمت کو صحیح معنی میں پڑھ لیتا ہے وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین مانتا ہے، جو رحمت مانتا ہے، جو راحم کا صحیح مفہوم سمجھتا ہے، جب وہ ان 4 چیزوں کو دیکھے گا کہ سب سے پہلے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا قائل ہو جائے گا، محبوب کے قرب کا قائل ہو جائے گا، محبوب کے اختیارات کا قائل ہو جائے گا، محبوب کے کمالات کا قائل ہو جائے گا۔ ارے ایک ایک لفظ کے اندر سارا عقیدہ پڑھا دینا، بلکہ گھول کے نظروں سے اور زبان سے سمجھا بھی دینا اور پلا بھی دینا، یہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ تھا۔ آیت ایک ہے، عقائد کتنے ہیں، نظریات کتنے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دنیا ورطہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ یہ بولتے کہاں سے ہیں۔ یہ اتنے بڑے امام ہیں، اپنے زمانے کے ابن عربی ہیں، اتنے بڑے امام ہیں کہ اپنے زمانے کے غزالی زماں ہیں، رازی دوراں ہیں، بیکی وقت ہیں، سیوطی زماں ہیں۔ یہ ساری خاصیتیں، یہ ساری علمی شان اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی تھیں۔ عزیزان محترم، ایک جگہ آپ خطاب فرما رہے تھے، ظاہر سی بات ہے عشق والے بھی موجود ہوتے ہیں، محبت والے بھی ہوتے ہیں اور بغض والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا، جناب آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ارے مولانا حد آپ بتا دیں، حد سے ہم نہیں بڑھیں گے، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں، تو پھر مصطفیٰ کے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں۔ تو فرمانے لگے تو اس کی حد بتا دے، ہم کراس نہیں کریں گے۔ اس نے کہا جی کوئی حد نہیں، فرمایا پھر بیٹھ جاؤ۔ یہ خاصہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور ایک دن ایک صاحب نے اعتراض کر دیا حاضر ناظر کے اوپر، کہنے لگے جی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب اس نے سوال کیا تو حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے مولانا یہ بتائیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی ہر جگہ ہے۔ تو فرمایا جب اللہ ہر جگہ ہے اور میرے مصطفیٰ کریم جو ہیں اللہ کے پاس ہیں، تو جہاں اللہ ہے وہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ انوکھا استدلال تھا، یہ عشق والے اور محبت والے جانتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ حج پر تشریف لے گئے، مدینہ شریف آپ کی حاضری تھی، اور آپ مواج شریف کی طرف منہ کر کے نا دیکھ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ جیسے آپ ادھر منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے اب یہ عشق والے اور محبت والے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں نا مدینہ شریف تو ہم کیا کرتے ہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیں، بڑے اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے دانشور بیٹھے ہیں، عقل و خرد کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچھی سوچ رکھنے والے تھنک ٹینک لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جب آپ کسی سے بھیک مانگتے ہیں اس کی طرف منہ کرتے ہیں یا پشت کرتے ہیں؟ منہ کرتے ہیں نا۔ تو جب ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہم وہاں پہ جا کے شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں سائل ہوتا ہے، جو محبوب کے در کا منگتا ہوتا ہے، جب عام آدمی کا یہ قانون ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور آپ منہ کر کے بھیک مانگیں تو وہ تو آپ کو لتر مارے گا، کچھ دے گا بھی نہیں اور ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ شفاعت کی بھیک مانگیں گے تو ظاہر سی بات ہے جیسے بھیک مانگی جاتی ہے منہ بھی تو اسی طرف کیا جاتا ہے نا۔ تو حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ کھڑے ہیں، آپ نے چہرہ مبارک مواجہ شریف کی طرف کیا ہوا ہے، تو ایک شخص آ جاتا ہے اور کہتا ہے ادھر منہ نہ کریں، آپ قبلہ کی طرف منہ کریں۔ اور آپ کو اس وقت کے قاضی کے پاس لے جایا گیا، اور وہاں جب حضور غزالی زماں راضی دوراں رحمۃ اللہ علیہ نے علمی استدلالات بیان فرمائے تو وہ نجدی جو تھا قاضی دم بخود ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، زبان پہ اس کے تالا لگ گیا۔ کہنے لگے جی آپ اس طرح منہ کر کے کیوں منہ کر رہے ہیں؟ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، عشق میں جو غزالی زماں نے موتی پروئے ہیں، جو الفاظوں کے موتی ہیں نا،
وہ آپ پڑھیں، طبیعت کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سما جاتا ہے۔ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے تم تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بات کرتے ہو، میرے آقا کا روزہ جس جگہ محبوب کا جسم عطر لگا ہوا ہے، یہ عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ انہوں نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت دلیل دی، فرمانے لگے یہ بتائیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو میں تمہیں زیادہ مقام دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام خاموشی سے بیٹھے ہیں یا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی شکر ادا کریں۔ فرمایا تیسرے آسمان سے وہ چوتھے پہ جاتے، چوتھے سے پانچویں پہ جاتے، اس طرح آگے جاتے نا، لیکن وہاں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آنا انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے میں اور قدمین شریفین میں ان کی مزار مقدسہ بنے گی۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ اس مقام سے زیادہ اس کو دیتا ہے۔ تو پتہ چلا عرش اعظم سے بھی زیادہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کے روزے کا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر محبوب کے روزے میں بنے گی۔ اسے کوئی جواب نہ بنا، اس نے کہا ان کو چھوڑ دو، ان کے پاس دلائل مضبوط ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بندہ جو سطحی علم رکھتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے، عالم کی شان اور ہوتی ہے۔ اور پھر غزالی زماں ہوں، راضی دوراں ہوں، اور سوچ کا محور اور مرکز جہاں ہر وقت عشق مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت امت کی خیر خواہی ہو، ہر وقت امت کی بھلائی ہو، اور تمام علوم و فنون پہ یکساں مہارت اور نظر رکھنے والی شخصیت۔ ایک مرتبہ آپ علی پور تشریف لے گئے، علماء اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، ہر ایک پہ فتوے نہیں لگاتے بدعتی ہونے کے یا مشرک ہونے کے۔ جب علم کے اندر زیادہ وسعت ہوتی ہے نا تو طبیعت کے اندر ٹھہراؤ بھی آتا ہے اور عاجزی بھی آتی ہے، یہ علم کی شان ہے۔ بلکہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ فرماتے جوں جوں علم زیادہ ہوتا جاتا ہے، علم زیادہ ہوتا ہے، اپنے مقام پہ پہنچتا ہے، اور جوں عمر گزرتی ہے تو عالم مائل بتصوف ہو جاتا ہے۔ تو حضور غزالی زماں علی پور ایک شادی میں تشریف لے گئے، تو وہاں پروگرام تھا، کسی نے ریکویسٹ کی کہ حضور غلام ہے آپ کے، مہربانی کریں تشریف لے چلیں شادی میں، آپ تشریف لے گئے۔ اب جو ساتھ علامہ صاحب تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ جو دلہا تھا نا اس نے امام ضامن کوئی کڑا پہنا ہوا تھا یا کوئی گانا پہنا ہوگا، جیسے ہمارے سریکی کلچر کے اندر دلہے کو گانا پہنا دیتے ہیں، تو وہ امام ضامن اس نے کڑا باندھا ہوا تھا۔ اب جو علامہ صاحب ساتھ تھے انہوں نے جیسے کڑا دیکھا نا تو حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کو متوجہ کرنے کے لیے کہنے لگا حضور یہ جو اس دلہے نے کڑا پہنا ہوا ہے یہ بدعت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مولانا یہ بدعت ہے۔ تو حضور آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ جواب کوئی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا عالم ہی دے سکتا ہے جس کی طبیعت کے اندر اور سینے کے اندر امت کی خیر خواہی اور بھلائی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہو۔ آپ نے فرمایا مولانا یہ بدعت ہے، لیکن اگر میں اس کو منع کر دوں کہ اس کو اتار دو، ان کا جو کلچر ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام ضامن باندھنے سے دلہا حفاظت میں رہتا ہے، اگر یہ میں اتروا دوں اور خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے تو یہ لوگ کہیں گے چونکہ یہ اتروایا گیا ہے امام ضامن کی برکت سے دلہا ہر قسم کی مسائل سے مصائب سے محفوظ رہتا ہے، تو یہ جو اتارے اس کی وجہ سے دلہا کو کچھ ہو گیا ہے، اب تو یہ بدعت ہے، بعد میں یہ شرک ہو جائے گا۔ کوئی سمجھ نہیں ہے بات آپ کو؟ فرمایا لہذا جو بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی جو ہے نا، چھوٹی برائی سے بڑی برائی سے بندہ بچ جائے تو بندے کو خیال رکھنا چاہیے، لہٰذا ہم اس کو اتروا دیں اور کچھ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہنا ہے جناب والا دیکھا یہ تو جو اتارا گیا تھا اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی اختیار کر لینی چاہیے، لہٰذا بڑی برائی جھیلنے سے چھوٹی گوارا کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں نہیں اترواتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی سوچوں کی محور یہی کڑائی بن جائے کہ اس کی وجہ سے تکلیفیں ہوتی ہے، حالانکہ تکلیف دینے والا، صحت دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، ہر فعل کا فعل حقیقی اللہ ہے۔ کوئی اور ہوتا، آپ میں سے کوئی ہوتا تو فوراً فتوے لگا دیتے بدعت اتاریں اور فلاں اتاریں۔ اپنی طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، اپنے اکابرین کے دامن میں رہیں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موجم الکبیر کی حدیث پاک ہے کہ عافیت اکابرین کے دامن میں ہے، اور ہمارے تو اکابر یہی ہیں۔ میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی
یاد رکھنا، ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ، حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو عقائد ہیں ان کو فالو کرنے، اپنی کوئی نئی تحقیق پیش نہیں کرنی، بس ان کو دیکھنا ہے، جو یہ فرما دیں آنکھیں بند کر کے غور کرنا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے حکم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ جو علمی بحثیں ہیں سٹیجوں پہ نہیں کرتے۔ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ جب آپ کوئی بات کرتے نا، کسی بات کا رد کرنا تو فرماتے بعض نے یہ کہا ہے، بعض نے یہ کہا ہے۔ اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھیے، مقالات کاظمی پڑھیے، خطبات کاظمی پڑھیے، آپ تو ماشاءاللہ کافی کتب آ گئی ہیں، مطالعہ کریں، آپ کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا شروع میں کہ زیغام اسلام کا لقب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیا تھا۔ ہوا یہ کہ انوار العلوم کے اندر نا، اپنے جامعہ کے اندر آپ تشریف فرمائیں، ایک خط آتا ہے، جیسے ہی آپ خط پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، خط کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ختم قادریہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ادب والے لوگ تھے، شاگرد تھے، پوچھ نہ سکے، لیکن خیال یہ ضرور آیا کہ آخر اس خط میں کیا ہے، کہ خط کو پڑھتے ہی حضور غزالی زماں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ خط کسی عام کا نہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا کہ حضور میں رات کو سویا، خواب میں مجھے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تو مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور والا قیامت والے دن ہمارا خیال رکھنا۔ فرمایا احمد یار خان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ ہی ایک گجرات کے قاری تھے جن کا نام حسین احمد تھا، فرمان لگے ان سے کہو 3 دن ہو گئے تم نے مجھے یاد نہیں کیا، اور پھر ملتان میں زیغام اسلام کو میرا پیغام دو کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں اس سے میں بڑا خوش ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس وقت آپ تسکین الخواطر غالباً لکھ رہے تھے، تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے آپ کو خط لکھا، اور وہ جو گجرات کے قاری صاحب تھے ان کو جب پیغام دیا انہوں نے فرمایا 3 دن ہو گئے میں نے قصیدہ غوثیہ نہیں پڑھا۔ اور پھر جب حضور غزالی زماں علیہ رحمہ سے انہوں نے پتہ کیا، ان کے علم میں نہیں تھا کہ آپ کو کتاب لکھ رہے ہیں، اور حضرت غوث پاک نے کتاب کا نام بھی لیا اور فرمایا ہم اس کتاب سے لکھنے سے خوش ہیں، لہذا زیغام اسلام جو ملتان والے ہیں ان کو میرا سلام کہنا۔ تو پھر کوئی اب جلتا ہے تو جلتا رہے، جن کو زیغام اسلام غوث پاک بنائے، جن کو دربار غوثیت سے زیغام اسلام کا لقب ملا ہو، تو آپ لوگ بھی احتیاط کیجئے کہ جب بھی آپ کا نام لینا ہے زیغام اسلام، غزالی زماں، راضی دوراں، امام اہل سنت، سیدی و سندی سید احمد سعید شاہ صاحب قاظمی قدس سرہ العزیز، یہ آپ کا نام ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں جس سے محبت ہو، عشق ہو نا، ہر وقت اسی کے خیال آتے ہیں، یہ اصول ہے، انسان کی فطرت ہے۔ ایک مرتبہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لاہور میں گفتگو فرما رہے تھے، تو ایک ہندو لڑکی نے جو طالبہ تھی سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے، اور حاتم طائی نے اپنے گھر کے 8 دروازے بنائے ہوئے تھے، جس ڈیرے پہ وہ بیٹھتا تھا تو وہاں پر جو بھی آتا نا تو ان کو بار بار دیا جاتا، اگر کوئی ایک دروازے سے کئی بار آتا، 8 دروازے تھے تو پھر دیا جاتا، تو ایسی کوئی سخاوت کی مثال کوئی موجود ہے؟ تو حضور غزالی زماں علیہ رحمہ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جو 8 دروازے تھے، ایک سائل ایک دروازے سے آتا ہے پھر دوبارہ آ رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی ضرورت پوری ہوئی نہیں نا، تو پھر آ رہا ہے۔ جس کو تم سخی کہہ رہی ہو، اگر وہ سخی تھا تو سخی تو وہ ہوتا ہے جس کو کچھ دے دے، دوبارہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ارے اگر تم نے سخی دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھو، جس کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ملا ہے پھر اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پھر آپ نے حضرت ربیہ والی حدیث بیان فرمائی، میرے آقا نے فرمایا سل ربیہ، یا ربیہ سل توتا، اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، اس میں فعل متعدی ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں،
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا اور فرمایا کثرت سجود سے تم میری مدد کرو، ہم جنت میں بھی تمہیں ساتھ رکھیں گے۔ اب یہ فعل متعدی اور یہ اس طرح میں آپ کو لے جاؤں تو پھر کافی وقت لگے گا۔ بہرحال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے جس کو ملا ہے اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک دفعہ ایک بندہ آتا ہے حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور عرض کرتے حضور کچھ علماء ہیں، ان کا ایک شبہ ہے، اس کے ازالے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں اس کو آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ایک یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک پروفیسر نے یہ سوال کر دیا کہ جی ہم تو اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا عبادت اللہ کی ہے، اور بعد میں ہم سرکار پہ سلام کریں تو میرے آقا تو شریک فی العبادت ہو گئے، اور شریک فی العبادت تو شرک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت نصیب فرمائے حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ کی مزار منورہ پر۔ اگر ان کی یہ ملفوظات و مقالات ہم نے نہ پڑھے ہوتے تو خدا کی قسم میرے پاس جواب نہیں تھا۔ وہی جواب میں نے پڑھ کے سنایا، اس کا ایمان بچ گیا جو حضور غزالی زماں نے خود جواب عطا فرمایا تھا۔ کیا تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں عبادت تو اللہ کی، میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، عبادت تو اللہ کی ہے، تو جب عبادت اللہ کی ہے تو اس میں پھر آپ عبادت کرتے 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 فوراً کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کھڑے اللہ کی کچہری میں ہوں، اور پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کریں، تو جو دوسرے بدباطن ہیں ان کو یہ خیال گزرا کہ شاید محبوب کی آپ جو تعریف کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ نے تو محبوب کو عبادت میں شامل کر لیا۔ اور جب یہ سوال سیدی و سندی ذیغام اسلام غزالی زماں راضی دوران رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ نے بڑے سلیقے سے اور بڑی عمدگی سے اس کا جواب عطا فرمایا، اور قیامت تک ہمارے جیسے نقل مار کے چلنے والے طلباء بھی ان کے دسترخوان سے گزارا کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جناب آپ نے فرمایا دیکھیں بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے، میں اس میں تھوڑی آسانی اور تشریح کے لیے کچھ اضافت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ معافی ضمیر وہی رہے گا جو حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ اب اس کے 3 جوابات ہیں، میں آسان کر، ایک یہ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا ہوگا، اور ایک اس کا جواب یہ ہے جو امام جعفر صادق نے شفا شریف میں دیا ہے، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے، اور تیسرا جواب یہ محبوب جو میرا ذکر کرے اور آپ کا ذکر نہ کرے ہم اس کا ذکر قبول ہی نہیں کرتے۔ اب یہ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، دوسری کتابوں میں بھی یہ بحثیں ہیں۔ اب آپ یہ نقطہ ذہن نشین رکھیے، اللہ وہ ذکر قبول کرتا ہے جس میں ذکر خدا بھی اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو، قانون یہ قدرت یہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے وہ ذکر قبول نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے، قرآن جو ہے وہ خود ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن بھی ذکر ہے، اس میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ نماز بھی ذکر ہے۔ قانون یہ ہے کہ جس ذکر میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو وہ ذکر قبول نہیں ہوتا، تو یہ نماز میں محبوب کا ذکر اس لیے ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو جائے۔ تو پتہ چلا میرے آقا شریک فی العبادت نہیں، آپ شریک فی الذکر ہیں، اس لیے کہ تیرا ذکر قبول ہو جائے۔ اور یہی ایک کیمسٹری کے پروفیسر نے مجھے سوال کیا تھا کہ جی دیکھیں جی ہم نے تو چھوڑ دیا ہے، یہ تو ایسے ہے ویسے ہے، تو حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان سے ہم نے یہ ایک موتی لیا ہوا تھا ان کی کرم نوازی سے، تو جب بیان کیا تو اس نے کہا جناب اگر آپ نہ ملتے تو ہو سکتا ہے ہمارا ایمان نہ بچتا۔ میں نے کہا ہمارا علم نہ بچتا اگر حضور غزالی زماں ہمیں نہ ملے ہوتے، یہ ان کے گھر کی خیرات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حضور والا چونکہ وقت مختصر ہے، میں اختتام کی طرف اپنی گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کا وصال با کمال 25 رمضان المبارک، آج 25 رمضان المبارک ہے، آپ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں۔ یہ 1406 ہجری میں 1986 میں آپ کا وصال با کمال ہوا، اور آپ کا جو جنازہ ہے وہ جانشین غزالی زماں مظہر غزالی زماں حضور سیدی مظہر سید شاہ صاحب کاظمی
دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھایا۔ اور ایک دن آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور مظہر غزالی زماں یہاں تشریف لائے تو بات چل پڑی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور فرمانے لگے کہ جب حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے جنازہ پڑھایا تو گھر میں گئے تو میری ہمشیرہ نے کہا بھائی جان آپ نے وہ کام کیا ہے، ایک کام تو آپ نے ایسا کیا کہ شاید ابا جی نے بھی نہیں کیا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ کون سا؟ تو کہنے لگی کہ غزالی زماں کے لیول کا بندہ جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا ہے، ہو سکتا ہے اس لیول کا جنازہ ابا جی نے بھی نہ پڑھایا ہو۔ بہرحال آپ کے صاحبزادگان کی طبیعت دیکھیے، تربیت دیکھیے، ان کی حالات و واقعات دیکھیے۔ بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کی اولادیں اپنے ابا و اجداد کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ خاندان کاظمی کی خیر کرے۔ حضور غزالی زماں کا سارا خانوادہ، آپ کی ساری اولاد قابل تحسین ہے۔ آپ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر جانشین غزالی زماں، مظہر غزالی زماں حضور سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھیں، عاجزی، انکساری اور محبت کا پیکر ہے۔ اصاغر نوازی کی انتہا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا آپ کا خاصہ ہے۔ اس فقیر کو بارہا آپ کے سامنے آپ کے حکم پر سبق سنانے کا موقع ملا ہے۔ یقین فرمائیں ایسی دعائیں دیتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، مگر ظاہر سی بات ہے عزت والے ہی لوگوں کو عزت دیا کرتے ہیں، کمال والے، عزت والے، شرف والے، کریم لوگوں کی جو طبیعت ہے نا، ان کا خاصہ یہ ہوتا ہے کرم کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ اور پھر سید ہیں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضور غزالی زماں کی اولاد ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے صاحبزادے جن کی طبیعت کے اندر فقر، مزاج کے اندر درویشی تھی، جگر گوشہ غزالی زماں حضور سید سجاد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اوپر تصوف کا غلبہ تھا، آپ کی طبیعت کے اندر مسلک اہل سنت کا درد تھا، آپ ایک صدق کے مقام پر، سچائی کے مقام پر فائز تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے آواز اور انداز میں لگتا حضور غزالی زماں گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہمیشہ لوگوں پر شفقت کی، محبت کی، اہل سنت سے ہمدردیاں، محبتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، مقام علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کو محل کرامت پر فیض فرمائے۔ اسی طرح مفکر اسلام جگر گوشہ غزالی زماں حضور سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی دام اقبال ہو، ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یقین فرمائیں اتنا فصیح اور بلیغ گفتگو کرنے والی شخصیت، اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ الفاظ اور الفاظ کے ساتھ ادب آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدم قدم پہ خیر فرمائے۔ پھر حضور غزالی زماں کے صاحبزادے جو اس وقت مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں معمور نظر آتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ بھلائی کرنا ان کا خاصہ ہے۔ میری مراد حضور صاحبزادہ سید راشد سید شاہ صاحب کاظمی زیدہ مجدہ ہو، آپ بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت پر معمور ہیں۔ اور پھر ایسے میں اپنی آئیڈیل شخصیت کا ذکر نہ کروں، جو ہمارے محبوب بھی ہیں، وارث علوم غزالی زماں بھی ہیں، اور یقین فرمائیں
سنیوں کاش تم اپنے لوگوں کی قدر کرنا سیکھو، کاش تمہیں قدر کرنا آ جائے۔ یقین فرمائیں جو میری آئیڈیل شخصیت ہے، آئیڈیل بنانے کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ دین متین کی جتنا یہ خدمت کر رہے ہیں شاید کوئی کر رہا ہو، الا ماشاء اللہ۔ میں اوروں کا انکار تو نہیں کر رہا، میری اپنی محبت ہے اور سچ پر مبنی ہے، صدق پر مبنی ہے۔ وارث علوم غزالی زماں حضور صاحبزادہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دام اقبالہ، آپ دیکھیں یہاں سے جیسے چلتے ہیں نا پورے کراچی تک، سندھ میں ہر جگہ آپ کو بورڈ نظر آئیں گے مدارس کے۔ یقین فرمائیں اس وقت سندھ کے اندر اگر اہل سنت پروان چڑھ رہی ہے تو اس میں حضور ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دام اقبالہ کا ہاتھ ہے۔ دروس قرآن ہوں، دین متین کی خدمت ہو، مدارس کا ایک جال پوری دنیا میں آپ نے، پورے پاکستان میں آپ نے پھیلا دیا۔ اس وقت دین کی اشاعت کے لیے آپ کو ہمہ وقت یقین فرمائیں یہ ہر ایک کا خاصا نہیں ہوتا، جو مدرس بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، خطیب بھی ہو، دین کا درد رکھنے والا بھی ہو، اگر وہ عشق مصطفیٰ کی مجالس ہوں تب بھی یہ آپ کو نظر آئیں گے، وہ درود بحر الکمال کی مجلس ہو جب بھی نظر آئیں گے، جہاں منو کے حساب سے لنگر پکایا جاتا ہے۔ جب وہاں پہ صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمارے وہ اکابرین اور اسلاف یاد آتے ہیں، جہاں 30 من لنگر پکتے تھے اور منو کے حساب سے نمک استعمال ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی اگر یاد کو تازہ دیکھنا ہے تو درود بحر الکمال کی مجلس میں جا کے دیکھیں، اور یقین فرمائیں ہم لوگ اگر اپنوں کو دیکھ کے خوش ہو جائے نا تو سمجھ لیں کہ ابھی ایمان کی روشنی موجود ہے۔ اس وقت جو اہل سنت پر ان کا سب سے بڑا احسان ہے نا، وہ مدارس کی صورت میں بھی ہے، لیکن جو یونیورسٹی آپ تعمیر کر رہے ہیں، ہماری یونیورسٹی ہے، ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم باقی یہ نہ دیکھیں کہ حضور ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب یونیورسٹی بنا رہے ہیں، یہ دیکھیں اہل سنت کی یونیورسٹی ہے، حضور غزالی زماں رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے، اور ان کے جو منصوبہ جات تھے حضور غزالی زماں رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، ان کو صحیح معنوں میں جو وضع کر رہے ہیں وہ حضور ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی ہیں۔ کیا میں آپ لوگوں سے امید کر سکتا ہوں کہ آپ ہمہ قسم کی جو کوششیں اور کاوشیں اس یونیورسٹی کے لیے بروئے کار لائیں گے؟ زور سے بولیے، ایسے نہیں۔ اور یاد رکھیں آنے والے وقت میں ہم نہیں ہوں گے مگر حضور غزالی زماں کا فیضان اسی طرح ہوگا۔ ہمارے بچوں کا ایمان تبھی بچ سکتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اپنے ان اداروں سے وابستہ کریں، اپنے بچوں کو بھی اپنے ان اداروں سے وابستہ کریں۔ بہرحال میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت کو عمر خضری عطا فرمائے اور تا دیر اسی طرح صحت و تندرستی کے ساتھ دین متین کی یہ خدمت کرتے رہیں، آمین۔ آخر میں ایک اور شخصیت جن کا میں ذکر نہ کروں تو شاید بخل ہوگا، ہماری محبوب شخصیت ہیں اور حضور غزالی زماں رحمت اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، انتہائی عاجزی انکساری کا پیکر شخصیت ہیں، دین سے مخلص ہیں، سراپا شفقت و محبت ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں، مدارس کے حوالے سے، دین متین کے حوالے سے، یونیورسٹی کے حوالے سے ایک تعمیری سوچ رکھنے والے انسان ہیں، اور میں نے جب بھی ان کو دیکھا ہے وہ دین متین کی مدارس کی تعمیر و ترقی میں کوشاں نظر آتے ہیں۔ ہر وقت ان کی سوچوں کا محور و مرکز ایک ہی بات ہے کہ کس طرح ہم دین متین کی خدمت کر سکتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں طلباء، ان کی کیسے ہم خدمت کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو آسانیاں پہنچا سکتے ہیں تاکہ یہ دل لگا کر دین متین کی علم حاصل کر سکے، تعلیم حاصل کر سکے۔ میری مراد جگر گوشہ غزالی زماں
حضور سید طاہر سعید شاہ صاحب کاظمی زید مجدہ وزید شرفہ، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمیشہ ہم سب پر قائم اور دائم رکھے، اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حضور غزالی سما رحمۃ اللہ علیہ کے سارے خانوادے کی خیر کرے، آپ کی ساری آل اولاد کی خیر ہو، آپ کی صاحبزادوں کی خیر ہو، صاحبزادیوں کی خیر ہو، آپ کے پوتوں کی، نواسوں کی، نواسیوں کی، سب کی خیر ہو، کیونکہ یہ سب دین متین سے مخلص ہیں، سب دین متین کی خدمت میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے کی خیر کرے اور آپ کی مزار پر انوار پر ہمیشہ انوار و تجلیات کی بارش برسائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔